السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں نے جو موضوع لکھا، عنوان لکھا، وہ ہے گھر کا حصار توڑنے اور شیاطین کو بھگانے کا علاج، کیونکہ یہ علاج ہے تو علاج ہی لکھا ہے۔ اب آپ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ تو گھر کا حصار لگاتے ہیں، میں یہاں پہ توڑنے کی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ تو اصل میں یہ کسی کا علاج تھا، کسی کی پریشانی تھی، کسی کے گھر پہ کسی نے جو بھی جنات وغیرہ کے مسئلہ تھا، انہوں نے اپنے گھر کو کیل دیا تھا، گھر پہ حصار باندھ دیا تھا، اور عموماً یہ غلطیاں کر لیتے ہیں، تو اس کو بھی میں نے یہی سمجھایا، اور شاید آپ لوگوں نے بھی یہ غلطی اگر کی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس موضوع پہ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا لوں، تاکہ اگر کسی اور نے بھی یہ غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح کر لے، بجائے اس کے کہ آپ کے نقصانات اور ہو جائے۔ غلطی یہ کی ہے کہ اس نے کسی عامل سے علاج کیا کہ میرے گھر میں کوئی مسائل ہے، شیاطین جنات وغیرہ کا کوئی ہے، اس نے ان کو کیلے دم کر کے دے دی۔ اس میں نے کیلے نہیں دکھائی، کیونکہ کیلوں کا ایک میں یہاں پہ نہیں دکھا سکتا، لیکن ہر تعویذ کے ساتھ کیل ہے، کیونکہ وہ دم شدہ ہے، تو یہاں پہ دکھانا مناسب نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو کیلیں دی، اس کیل میں سے اب عالم نے اگر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن غلطی اس نے یہاں پہ کیا کیا کہ کیلے لا کے اور فوراً ہی اپنے گھر کا حصار باندھ دیا، بجائے شیاطین کو بھاگنے کا موقع دینے کے۔ یعنی جو اس گھر پہ جادو جنات کا بسیرا تھا، ڈیرا تھا، ان کو نکلنے کا موقع دیے بغیر اس نے فوراً وہاں حصار کھینچ دیا۔ تو اس وقت جو جتنے بھی شیاطین وغیرہ تھے بیچارے، بجائے اس کے کیوں نکل جاتے، اس نے اسی گھر میں قید ہو گئے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ گھر کا حصار توڑنے کے لیے تو اب لازم بات ہے اس حصار کو پہلے توڑا جائے گا اور شیاطین کو نکالا جائے گا، اس کے بعد ہی ان کا علاج ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ سلسلہ 2-3 سالوں تک یہ بیچارے قید تھے، کیونکہ جب میں نے تشخیص کی تو ایسا ہی مسئلہ تھا۔ وہ اپنے اعمال کرتے تھے، اپنے وظیفے اپنے چلے کرتے، وہی چیزیں نظر آتی تھی، کسی نہ کسی شکل میں ڈرانے کے، نقصان دینے کی کوئی نہ کوئی حد ہو جاتی تھی۔ تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ میں نے یہاں پہ اس کا علاج کے لیے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ اس ایک سرکل پہ یہ تعویذ نمبر 1 ہے، تعویذ نمبر 2 ہے، تعویذ نمبر 3 ہے، اور تعویذ نمبر 4 یہ ہے، جو کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس سے میں نے ابھی بند اس کو نہیں کیا تھا کہ اس میں آخر ایسا ہے کیا، ایسی کیا اس کی طاقتیں ہیں کہ یہ حصار توڑنے کے لیے مانا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے زعفرانی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، زمزم کے پانی سے بنا ہوا ایک تعویذ ہے۔ صحیح ہے، یہ تعویذ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کو ان میں سے الباسطوں کا بھی ہے، اصحاب کہف کا بھی ہے، اور اس کے بارے میں نے بہت زیادہ وضاحتیں کی ہیں، اور یہ سریانی الفاظ جو کہ جنات کی زبان بھی اسی میں لکھی ہوئی ہے، جنات کی زبان کے ساتھ، یعنی ایک معاہدہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک معاہدہ ہے۔ اسی تعویذ کو بھی ابھی ہی میں اس کو بند کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے کولا چھوڑ دیا تھا۔ تو جنات سے معاہدے کے لیے اس کی زبان میں ہی ان سے بات کرنا پڑے گا۔ اب لازمی بات ہے، انسانوں کی زبان، انسانوں کے کسی کوئی مسئلہ ہو تو انسان ہی انسان سے بات کرتے ہیں، لیکن اگر مسئلہ جنات کا ہو تو ان کی زبان میں ہی ان سے بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ میں تعویذ کو یہاں پہ ہی آپ کے سامنے بند کر دیتا ہوں۔ پہلے میں اس تعویذ کو بند کر دیتا ہوں، اور یہ اس کا بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ اس پہ جو اعمال کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور اس کو لکھنے پہ کافی وقت لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو ساتھ کا لحاظ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی ساتھ اس کے لیے صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو ساتھ کے لحاظ سے ہی اس کے بعد ہم اس پہ آگے پڑھائی وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو تعویذ میں یہاں پہ بنا رہا ہوں۔ تعویذ بنانے کے بعد میں آگے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اور کیا طریقہ کار ہے، کیا کیا چیزیں ہم نے اس کے لیے کرنی ہیں۔ تو یہ تعویذ میں نے ابھی بنا دیا، یہ تعویذ بن چکا ہے، اس کو میں یہاں پہ بند کر دیتا ہوں۔ اس کے آگے اور دکھا دیتا ہوں، کیونکہ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے تو حصار باندھ دیا، لیکن جنات کو نکالنا بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ جب تک وہ نہیں نکلیں گے حصار باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس عمل کے بارے میں یہاں پر بھی اصحاب کہف، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے اعوذ باللہ ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، اس دعا کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھ لیتا تو نعوذ باللہ کہ جادوگر مجھے گدھا بنا لیتے۔ اب اتنی بڑی بات اگر اس نے کی ہے تو آپ لوگ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ کتنی پاورفل بات ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا اس کے لیے، یعنی یہ ایک ڈیمو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ علاج کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے، اس کے بعد ایک اور تعویذ ہے، ایک اور تعویذ بھی ہے،
یہ بھی اصحاب کہف کا ہے، لیکن یہ دکھانا نہیں، کیونکہ بہت پہلی بار ایک راز ایک اور طریقے سے اس تعویذ کو لکھا ہے۔ اور اس تعویذ یہ ان لوگوں کے لیے، اگر کسی کا گھر پکا بھی ہے تو اس کو گھر کو زمین مٹی نکالنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جنات شیاطین یا تو واش روموں میں جگہ بسیرا کر لیتے ہیں یا کچھ اور، لیکن کچھ معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زمین کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، زمین کے نیچے بسیرا کر لیتے ہیں، اور یہ اس گھر کے ساتھ بھی مسئلہ یہی تھا۔ تو اس کے لیے پھر یہ اس طرح کی تعویذ بنائی جاتی ہے، اور یہ میں نے بند کیا ہے، یہ نہیں دکھا سکتا بالکل بھی۔ یہ عموماً میں دکھاتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، کیونکہ ایک ڈیمو ہے اس پہ زعفرانی سیاہی وغیرہ، تو یہ بالکل نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ زمین کے نیچے دفن کیا جانے والا تعویذ ہوتا ہے، اور کم از کم 3-4 فٹ 2-3 فٹ تو نیچے لے کے جانا پڑتا ہے۔ یہ گملے میں نہیں رکھ سکتے، لٹکا نہیں سکتے اس کو، تاکہ یہ ساری جو انرجی ہے جنات وغیرہ کی وہ ساری کھینچ لے۔ اتنا اس بتا سکتا ہوں کہ اس میں اصحاب کہف شامل ہے۔ ساری تعویذات میں اصحاب کہف اس لیے شامل ہے کیونکہ جنات کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اب اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پہ میں نے یہ دعا لکھی ہے، لیکن اس دعا کے عامل جنات شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصحاب کہف کے نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موجود ہیں اور ان کا تعلق رجال وغیب سے ہوتا ہے، اور یہ ایک زمین کا ابدال ہے، 7 اصحاب کہف ہے، 7 زمینوں کے قطب ابدال ان کی نگرانی میں آتا ہے۔ تو اس لیے شیاطین جنات کوئی برا کام کے لیے اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں موکلات، تو موکلات بیچارے کو جو بندہ جس سائڈ پہ لے کے جائے لے جا سکتے ہیں، لیکن اصحاب کہف کے معاملات میں یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں عموماً زیادہ تر جادو کا توڑ، جنات کو بگانے کا توڑ یا اس طرح کی چیزوں میں اصحاب کہف کو ہی مشورہ کرتا ہوں کہ یہ علاج آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے میں اصحاب کہف لوگوں سے لکھواتا بھی ہوں۔ ابھی بھی میرے پاس، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ کاغذ دیکھ لو، ایسی تعداد، کئی سینکڑوں کی تعداد میں یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس پہ نشان لگا ہے، اور ان پہ نہیں دو، بس صرف ایک پہ لگا ہے، لیکن اس طرح کے بہت زیادہ تعویذات، یہ اصحاب کہف کے نشان یہ دیکھ لو، اس پہ ایک تعویذ لکھے جاتے، تو کئی ہزاروں کی تعداد میں یہ لکھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اصحاب کہف کا توڑ نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں یہ، اس پہ تیل لکھا ہے، اس پہ پانی لکھا ہے، حالانکہ تیل کا کلر اور ہوتا ہے، سرسوں کا تیل بھی یہی ہے، لیکن یہ اتنی پڑائی، اتنی اس کے اندر تاثیر وغیرہ جذب ہو جاتی ہے کہ اپنا رنگ ہی تبدیل کرتی ہیں، لیکن یہ ہے سرسوں کا تیل، اس کی خوشبو یہ بہت گاڑھا ہو جاتا ہے، ایک حد تک گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی عجیب طرح کی آتی ہے۔ اور یہ پانی بھی اگر کوئی اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پانی کا ذائقہ آپ کو اسمیل آپ کو کسی اور چیز کا ملے گی، کیونکہ اس میں زمزم کا پانی ہوتا ہے، کنواں کا پانی ہے، یعنی ایسی کنویں کا جس سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ آج کل تو موٹر وغیرہ یا ٹیوب ویل وغیرہ ہے، یا زیادہ تر لوگ فلٹر کا پانی استعمال کرتے ہیں، تو اصل پانی کا جو اسمیل ہے وہ بندہ بھول گیا ہے، تو اس میں سے اسمیل آتی ہے، لیکن وہ اسمیل اصل میں پانی کی اس دم کی طاقت اس کی وجہ ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی، اس میں بارش کا پانی مکس کیا ہے، زمزم کا پانی، زمینی پانی، چشموں کا پانی اس میں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پانی، یہاں تک کہ میں اگر یہ کہوں کہ 50 سے زیادہ تر اس کے پانی میں 50 سے زیادہ جگہوں کا پانی اس میں شامل ہے، اس میں چشمے بھی ہے، اس میں زمزم بھی ہے، اس میں مسجد کا پانی، کنویں کا پانی، بہت زیادہ چیزیں اس میں شامل ہیں، تو اس کے لیے اس کا اسمیل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ میں کسی کے علاج کے لیے تھا تو بتا دیا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کو بندہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن ایک حد تک انسان نظر انداز کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کوئی معاملہ ہے تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بتا دوں اس پہ وقت لگتا ہے، اتنے آسانی سے نہیں جاتا، شیاطین جنات سے ہم مذاکرات کرنا آسان کام نہیں ہوتا، تو وقت اس پہ لگتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 2-3 سال سے ہی پریشان ہے اور تھوڑا 1-2 مہینے صبر تحمل سے کام لے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو نالج ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہاں، ایک اور بات، اگر کوئی بھی بندہ کسی اور سے بھی کبھی تعویذ وغیرہ، یہ خاص کر کیلوں کا معاملہ یا ایسی چیز جس میں سے گھر کا حصار لگانا ہوتا ہے، انسانی وجود کا حصار لگانا ہوتا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھے کہ کبھی بھی اس حصار کو پورا نہ لگائے، خاص کر کیلوں کا حصار۔ مثال کے طور پہ یہ گھر ہے، یہ چاروں کونے ہیں، تو ایک کی یہاں، ایک کی یہاں، ایک کی یہاں، ایک کی یہاں، عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ ایک کیل یہاں لگائے، ایک کیل یہاں لگائے، ایک کیل یہاں لگائے، اس کیل کے درمیانی وقفہ 12 سے 24 گھنٹے کا دے دے، اور یہ آواز، یہ صدا لگا لے کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے، اس ٹائم تک آپ لوگ نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ میرے حصار میں قید ہو گئے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میں آپ لوگوں سے آزاد ہوں۔ تو تب وہ بات مان لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بغیر ان کو ٹائم دیے اس طرح کر لیتے ہو تو نقصان آپ کو ہی ملے گا۔ اس بات کو خاص خیال رکھیں۔ اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو اس کا
آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکال سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔